ضمنی الیکشن میں غیر متوقع چیز یہ ہے کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کی پرفارمنس توقعات سے کمتر رہی اور پنجاب میں نون لیگ کی توقعات سے کم رہی. یعنی یہ خیال یہ تھا کہ بھئی یہ تو سیٹیں ہی پنجاب کی تو انہوں نے خالی کی نا، نون لیگ کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں، ڈسکا کی بھی، وزیر آباد کی بھی. تو اس میں اب یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ڈسکا میں برتری حاصل ہے پی ٹی آئی کو، اور وزیر آباد میں اگرچہ نون لیگ کی برتری ہے مگر معمولی برتری ہے. ابھی تک ہارون صاحب ڈسکا میں نون لیگ کی برتری آ رہی ہے. نہیں، میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ کیا تھا. خیر مطلب یہ ہے کہ اس کا ٹف کمپٹیشن دینا بھی، یعنی اگر وہ ہار بھی جائیں اور تھوڑے سے مارجن سے ہاریں، کراچی میں ملیر میں تو بہت بری طرح ہارے، اتنا بڑا مارجن ہے کہ انبلیویبل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کراچی میں تو خیر اس کی قیادت کا حال پتلا ہی تھا، کام وام تو کرتا نہیں ہے، سارے باتیں بنانے والے ہیں کراچی والے، تو سیاسی کام نہیں کرتا، فیلڈ میں نہیں جاتے، یہ بابو لوگ ہیں. مگر یہ پنجاب میں بڑی برتری ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کیا، یہ دیکھنا پڑے گا، فوری تو نہیں رائے دے سکتے کہ کیا لوگ جو ہیں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے، روز روز کی تبدیلیاں وہ سمجھتے ہیں کہ بدامنی پیدا ہوتی ہے، احساس عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے، یا دیہات میں مینوپولیشن کرنے میں کامیاب ہے. مینوپولیشن کی صلاحیت 5-7% سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. ضمنی الیکشن میں ویسے اور وجہ سے لوگ حکومت کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ کچھ کام وام کرا لیں، مگر سیالکوٹ میں کام وام تو ویسے چیمبر نے بہت کیا ہے کافی، لیکن پھر بھی ضرورت تو ہوتی ہے، یہ بھی فیکٹر ہوتا ہے، اور لوگ تبدیلی نہیں چاہتے، یہ ظاہر ہوا. مگر پختونخوا میں کمال ہوا کہ بھئی سیٹ انہوں نے خالی کی. جی اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا امیدوار اچھا نہیں اپنا انہوں نے چنا. لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہے پختونخوا میں کہ ساری اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں. جی، اور وہ ظاہر ہے جہاں ساری پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی تو وہ ووٹ ان کے ویسٹ تو نہیں ہوتے. 3-4 پارٹیوں کے ووٹ جب اکٹھے ہو جائیں گے، نون لیگ کا امیدوار ہے ویسے، اور لیکن اے این پی کے ووٹ ہیں ہر حلقے میں، وہاں جمعیت علماء اسلام کے ہیں ووٹ وہاں. اور مجھے اندیشہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے توجہ نہیں دی ہے، وہ پہلے ہی جتلا چکے ہیں کہ بھئی میری وجہ سے کچھ میں خوش نہیں ہوں. یہ تو وہ بار بار جتلا چکے ہیں میں خوش نہیں، ظاہر ہے خوش نہیں ہے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک پہلو ہے کہ یہ یہاں تو سیالکوٹ میں عثمان ڈار وغیرہ نے سنبھالا، پی ٹی آئی کے مقامی لوگوں نے روپے بھی وہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور مشقت بھی کرتے ہیں. تو مگر وہاں محمود خان کیا کر رہے ہیں؟ دھڑے تو وہاں بھی بنے ہوئے ہیں. عاطف کا وہ عاطف خان کا گروپ الگ ہے، محمود خان کا الگ ہے. محمود خان کو سپورٹ کچھ حاصل ہے پرویز خٹک کی، خوش تو نہیں ہیں، وہ خود بننا چاہتے تھے، لیکن بہرحال وہ ان کے ساتھ ہیں اور گروپ ان کا انٹیکٹ ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں تو حکومت کو ختم کر سکتا ہوں. اور عمران خان اس پر اور ان کے حامی بھی ورکر بھی خاموش رہتے ہیں. صحیح. بہرحال یہ ایک غیر متوقع صورتحال ہے کہ پنجاب تبدیلی کا خواہش مند نہیں ہے اور پختونخوا میں لوگ حکومت سے ناراض ہیں. اتنی مہنگائی کے باوجود اگر لوگ تبدیلی کے خواہش مند نہیں ہیں تو عمران خان کو بڑی مہلت مل گئی ہے، اور 2-2.5 سال کے بھی سوا 2 سال کی فرصت باقی ہے. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں. ٹھیک ہے. کاشتکاروں سے وہ آج ملے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ غیر اہم نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس لیے جو اس میں انہوں نے کہا نا لانگ ٹرم قرضے، دیکھیں لانگ ٹرم قرضے میں سوچتا رہا کس چیز کے لیے، کوئی تفصیل حکومت نے تو نہیں بتائی. ظاہر ہے ٹریکٹر کے لیے، دوسرے ذریعہ آلات کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے. جو بائی الیکشن یا ضمنی الیکشنز ہیں اس کے اوپر تو حتمی غیر حتمی نتیجے بھی آتے ہیں، بات کرتے رہیں گے. کچھ دیر میں شاید کوئی رزلٹ آ بھی جائے. اب آپ کی دوسری ہیڈ لائن پہ آتی ہوں، جو آپ نے دوسری ہیڈ لائن دی کہ سیٹ پیسہ لے کر بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے، اس طرح سے پیسہ لگے گا. سینٹ الیکشن کیا پھر ہارس ٹریڈنگ ہونے والی ہے ہارون صاحب؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیے اگر تو اوپن بیلٹ کا سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے. ٹھیک. سپریم کورٹ کا جو دیکھیے یہ تو عدالت پہ منحصر ہے، اسے آئین کی وہ انٹرپریٹیشن کرنی ہے. لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے عدالت جو بھی فیصلہ کرے درست ہے، وہ ظاہر ہے اسے آئین کو بھی ملحوظ رکھنا ہے اور اس بات کو انصاف کے تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھنا ہے. اس وقت رجحان یہ نظر آ رہا ہے کہ کیسے روکا جائے کرپشن کو، ووٹوں کی خریداری کو کیسے روکا جائے. اس لیے اس امکان کو مسترد نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ دے، یعنی بالکل خفیہ ووٹنگ
اور بالکل اوپن ووٹنگ کے درمیان کوئی راستہ نکال لے. وہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم حلف لیں گے، مگر حلف سے کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی بددیانت اور بے ایمان ہے وہ اس کو جھوٹی قسم کھانے میں کیا ہے؟ جو آئین کا حلف لے کر آتے ہیں یہاں پر وہ تو دیانت داری، تو دیکھیے حلف تو ہر وقت موجود ہی ہے. جو آدمی، کوئی بھی آدمی جو سیاست میں ہے یا کہیں بھی ہے، کہ وہ بددیانتی نہیں کرے گا. لیکن اگر وہ بددیانتی کر رہا ہے تو قسم اس کے لیے، وہ کہے گا یہ تو مجبوری سے مجھے دستخط کرنا پڑے. ظاہر ہے دستخط بھی کر دے گا. مگر ایسا لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کوئی راستہ نکال لے. ٹھیک، وہ سپریم کورٹ کو اختیار تو بہرحال ہے، اگر کہیں بھی گرے ایریا ہو، اور لوگوں کی خواہش بھی ہے. اب آئین کو بھی دیکھنا ہے، اسے یہ انصاف کے تقاضوں کو بھی دیکھنا ہے، دیکھنا یہ بھی ہے کہ ملک کا فائدہ اور نقصان بھی دیکھنا ہے. تو اگر تو اوپن بیلٹنگ کی کوئی شکل ہو جاتی، یعنی بس یہ اتنی بات کہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ ووٹ کس نے دیا ہے، پھر تو وہ ڈریں گے اور ظاہر ہے نہیں دیں گے. بالکل ہی اوپن ہو جائے تو پھر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے. پھر تو ظاہر ہے مجبوری ہے ان کی، بیچارے پیسے نہیں بنا سکیں گے، بیچارے کرپٹ جرائم پیشہ. بیچارے تو نہ کہیں ہارون صاحب، ہاں بیچارے کرپٹ جرائم پیشہ. ہاں جی، اسی لیے آتے ہیں سیاست میں بیشتر لوگ، بھلے لوگوں کو آگے نہیں لاتے. دیکھیے مجھے بہت صدمہ ہوا اس بات پہ کہ اسحاق خاکوانی کے لیے کہا گیا کہ انہیں سینیٹر بنا دیا جائے اور خان صاحب نے انکار کر دیا. نہ کن لوگوں کو انہوں نے دیے ہیں، میں ان کے بارے میں بات نہیں کرتا، ان کے مالی معاملات کیا ہیں. اسحاق خاکوانی وہ آدمی ہے جس کی امانت و دیانت پہ کبھی شبہ نہیں کیا گیا، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو ایک فہیم اور ذکی آدمی ہے، دانا آدمی ہے، جس نے شمال میں ٹکٹ تقسیم کے جنوبی پنجاب میں، تو وہاں بہترین رزلٹ پنجاب میں وہیں سے آئے. ارک ریزی کرنے والا ہے، شائستہ بہت ہے، سیاست کا فہم بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے، صاحب مطالعہ آدمی ہے، قانون کا فہم ہے. اس کو انکار کر دیا. جب آپ بھلے لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں اور بازاری لوگوں کو نومینیٹ کر دیتے ہیں، کہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو نتیجے ظاہر ہے. دیکھیے نا، یہ تشدد جو ہو رہا ہے، ویسے سینٹرل پنجاب کا مزاج یہی ہے. آپ کو دیکھیں یہ اس طرح کے واقعات آپ کو نہ شمالی پنجاب ملیں گے، یعنی پنڈی ڈویژن میں، نہ آپ کو جو جنوبی پنجاب کی 3 ڈویژنیں ہیں، بہاولپور ڈویژن اور ملتان ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن، وہاں بھی شاذ ایسا ہوتا ہے، ان میں نسبتاً تحمل پایا جاتا ہے. ہمارے بہترین لوگ تو ویسے شمال میں ہیں، شمالی علاقوں میں، گلگت بلتستان میں، اخلاقی اعتبار سے. مگر یہاں کشمیر میں بھی یہ نہیں ہوتا. لیکن سینٹرل پنجاب کا یہ مزاج ہے، یہ بڑا افسوسناک ہے. لیکن اس کے دوسرے پہلو بھی ہیں. پولیس کیا کر رہی تھی؟ یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جہاں جرائم کی شرح زیادہ ہے، شیخوپورہ کی طرح. جی، تو یہاں یا تو رینجرز ڈپلائی کرتے ہیں، پولیس کا تو کوئی روب نہیں ہے، یا کم از کم پولیس کی جو زیادہ ہے وہ گشت زیادہ ہوتی، زیادہ لوگ ہوتے. جب یہ معلوم تھا، پھر یہ ہے کہ جو ماحول بنا دیا ہے عمران خان صاحب نے بھی اور نون لیگ نے بھی، اور پھر رانا ثناء اللہ جیسے لوگ جہاں پہنچ جائیں گے وہاں سے اچھی خبر تو نہیں آ سکتی. یعنی وہ کیا آپ ان کے بارے میں کہہ، رانا صاحب کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری طرف عثمان ڈار صاحب ہیں، ان کا بھی وہ ویسے اسلحہ وسلح تو نہیں استعمال کرتے، لیکن لب و لہجہ ان کا ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی شائستہ تو لب و لہجہ ہم نے دیکھا نہیں ان کا.